بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سچے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ غزوہ احزاب میں صحابہ کرام پورے جوش و خروش اور عزم و ہمت کے ساتھ خندق کی کھدائی میں حصہ لے رہے تھے۔ خندق تیار ہو گئی، عورتوں اور بچوں کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ ادھر اپنی فوجیں لے کر ابو سفیان آ گیا۔ بنو قریظہ کے یہودی بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور غطفانی قبائل بھی اپنے خیمے نصب کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ سامنے خندق ہے۔ عرب اس ہتھیار سے ناواقف تھے۔ اس نے 2-3 مرتبہ خندق کو پار کرنے کی ناکام کوشش کی۔ خندق کے دوسری جانب صحابہ کرام اس کی حفاظت پر مامور تھے تاکہ کوئی خندق کو پار نہ کر سکے۔ بڑی تگ و دو کے بعد مشرکین کے بعض شاہ سوار عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور درار بن خطاب وغیرہ خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن ود نے دعوت مبارزت دے دی۔ یہ 50 سال کا تجربہ کار پہلوان تھا۔ اسے اپنی بہادری پر بڑا غرور تھا۔ وہ بار بار چیلنج دے رہا تھا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ ادھر اسلام کے شیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف لپکے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، یہ پیدل تھے۔ 27 سال آپ کی عمر۔ اسے للکارا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب ملا، میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ اس نے کہا، اچھا، اب تک کے شیخ یعنی ابو طالب کے بیٹے، مگر تم تو ابھی نوجوان ہو، میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا، کسی اور کو بھیجو۔ جواب ملا کہ لیکن اللہ کی قسم، میں تو تمہارا خون بہانے میں ذرا بر بھی تردد نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی عبد ود آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور نیچے اترا۔ گھوڑے کی کوچیں کاٹ دیں، پھر اس کے چہرے پر بھی مارا اور حضرت علی کے دو بدو آ گیا۔ حضرت علی کے جسم پر زرہ تھی، دونوں بڑے مانے ہوئے بہادر اور شمشیر زن تھے۔ مان ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ افق پر غبار چھا گیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، فضائے نعروں سے گونج اٹھی۔ ادھر مشرکین نے ہبل کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ منظر گرد و غبار سے پوری طرح اٹ چکا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور اسلام کی اس عظیم شاہ سوار کی فتح کی دعا کر رہے تھے۔ اے اللہ، یہ صرف تیری رضا کے لیے میدان میں نکلا ہے۔ یہ تیرے کلمے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے عبد ود کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کی مدد فرما۔ تھوڑی دیر میں گرد و غبار جٹ گیا۔ لوگوں نے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشاہدہ فرمایا کہ ابو الحسن علی بن ابی طالب مشرک کے سینے پر بیٹھے اسے یوں ذبح کر رہے ہیں جیسے بکری ذبح کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور اللہ سے التجا کر رہے تھے کہ مدینہ کے اس معاشرے کو ختم فرما دے۔ باقی مشرکین مرعوب ہو کر بھاگ گئے اور خندق کے پار جا نکلے، بلکہ اکرمہ ابن ابی جہل تو بدحواسی سے اپنا نیزہ بھی وہیں چھوڑ گیا۔ یہاں البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ ابن ود کی لاش تڑپ کر خندق میں جا گری۔ ابن ہشام کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے عمر بن عبد ود کی لاش لینے کے لیے 10,000 دینار کی پیشکش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کی قیمت نہیں کھاتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے
اس خبیث کو، اس کی لاش کو بلا قیمت تم اپنے پاس لے جاؤ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔